بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سید چودھری۔ دو تین خبریں ہیں، کچھ انفارمیشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ عمران خان کی ملاقات نہیں کروائی گئی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ، باوجود اس کے کہ عدالتی حکم موجود تھا۔ یہ ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے اندر ایک بڑی نقب لگانے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ ماہرین بلوچ جو جیل میں ہے، نظر بند ہے اس وقت، ان کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ جناب وہ بیمار ہو گئی ہوئی ہیں۔ یہ اطلاع یا خبر کیسے باہر آئی ہے؟ اور اختر مینگل صاحب نے آج 28 مارچ کو دیارمٹ سے کوئٹہ تک لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے۔ یہ جو بلوچ سردار ہیں جو آئین پاکستان کو مانتے ہیں، کیا یہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں دہشت گردوں کو ٹیبل پہ لانے کے لیے؟ یا پھر اگر یہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں تو ان کی مانی نہیں جا رہی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا مقتدرہ کی طرف سے؟ اس پر بات کریں گے۔ پہلے عمران خان والا جو موضوع سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی فل بینچ نے حکم دیا تھا جناب منگل والے دن اور جمعرات والے دن کی جو ملاقاتیں تھیں وہ بحال کی جاتی ہیں، اور وہاں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ جناب یہ ملاقاتیں اگر بحال کر دی جاتی ہیں تو پھر جیل سے باہر نکل کے جو ملاقات کا احوال ہے اس بابت کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی جائے گی۔ اوکے ہو جائے گا۔ جمعرات کے دن یہ لوگ جو ہیں یہ منگل والے دن ویسے ان کی جو عمران خان کی بہنیں ہیں ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ جمعرات کو جناب ملاقات کے لیے عمر ایوب، شبلی فراز، راجہ ناصر آباد، جنید اکبر، نیاز نیازی یہ لوگ گئے ہیں ملاقات کے لیے۔ 4 گھنٹے انہیں انتظار کروایا گیا لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی اور انہوں نے جو عدالتی حکم تھا اس حوالے سے کہا جناب یہ توہین عدالت ہو گئی ہے۔ اچھا ویسے جو حکم ہے نا اس پہ بھی جو عدالت کا حکم ہے، جو سلمان اکرم راجہ نے یقین دہانی کروائی کہ جناب باہر آ کے میڈیا ٹاک نہیں کریں گے، عمران خان سے جو ملاقات ہوگی اس کی تفصیلات میڈیا ٹاک کے ذریعے ہم جو ہے وہ بیان نہیں کریں گے، تو اس پہ بھی بڑی پی ٹی آئی کے اندر لے دے ہوئی، کئی دڑے بن گئے ہوں گے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ جناب امر واقعہ کے طور پہ اس معاملے کو لیا جائے، کچھ لوگ جو ہے سلمان اکرم راجہ کی حمایت کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں سلمان اکرم راجہ کی مخالفت کر رہے ہیں اور اسے مختلف القابات سے نوازا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ علی ظفر صاحب جو ہیں ان کے سینیٹر، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر کہ یہ باہمی رضامندی کے ساتھ، فری کین کی رضامندی کے ساتھ یہ فیصلہ جاری ہوا ہے لیکن یہ آرڈر مناسب نہیں ہے، زبابندی نہیں کی جا سکتی، ایک آئینی حق ہے گفتگو آزادی اظہار رائے، تو اس پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ بہرحال یہ جناب آ گئے واپس۔ تو میں نے اب پتہ کیا کہ شاید کوئی جناب وزارت داخلہ کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن آ گیا ہو سکتا بعد کچھ جھوٹا سچا نوٹیفیکیشن بنا لے نا کہ جناب کچھ سیکورٹی تھریٹ سے یہ وجہ ہوگی وہ وجہ ہوگی اس واسطے ملاقات نہیں کروائی جا سکی۔ لیکن جو مجھے بتایا گیا ہے جناب، میں نے کہا یہ ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی؟ ان کو نا ویسے ہی نہیں ملاقات کروائی گئی۔ میں نے کہا ویسے اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ پھر عدالتی حکم موجود ہے، آپ کے جو جیل سپرنٹ تھے وہ وہاں مان کے آئے ہوئے ہیں یہ باتیں، تو پھر ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی؟ ان کے اس ملاقات کا جو مقصد ہے وہ نہ کروانے کا مقصد جو ہے وہ تنگ کرنا ہے۔ تنگ عمران خان کو کرنا ہے نا، اور کس کو کرنا ہے؟ اور ان کی بہن پہلے ہی کہہ چکی ہوئی ہے جناب انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، کتابیں بھی نہیں دی جا رہی اور ان کے بچوں کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات بھی نہیں کروائی جا رہی۔ تو اس پہ ویسے انہوں نے یہ عدالت میں گئے ہیں، متعلقہ عدالت میں، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں انہوں نے درخواست دی تھی۔ فل بینچ نے کہا تھا جناب اگر آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو جناب وہاں متعلقہ فورم پہ جائیں، تو متعلقہ فورم پہ گئے۔ ویسے سرکاری وکیل نے اعتراض کیا جناب یہ جس کیس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اندر ہیں وہ ہے 9 مئی والے جو جی ایچ کیو والا جو کیس ہے، سوری جی ایچ کیو والا جو کیس ہے 9 مئی والا ہی ہے، جی ایچ کیو والا حملہ کیس ہے، اس میں وہ ان کی بیل جو ہے وہ خارج ہو چکی ہے اور اس کیس میں وہ اندر ہے۔ تو یہ جو وہ والی عدالت ہے نا انسداد دہشت گردی کی عدالت، وہاں درخواست دینی چاہیے ان کو۔ بہرحال انہوں نے عدالت نے نوٹس اس پہ جاری کر دیے ہیں آج کے لیے کہ جناب جیل سپرنٹ صاحب بتائیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا ٹیلی فون پہ گفتگو کیوں نہیں کروائی جا رہی۔ اور دوسری بات جو تنگ کرنے والی بات تو ہو گئی نا، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جناب تنگ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں باہر جیسے دھڑے بن گئے ہوئے ہیں نا، شیر افضل مروت ایک الگ دھڑا بن گیا ہوا ہے،
अली मीन गंडापुर साहब एक अलग धड़ा बना हुआ है, क्योंकि उन्हें खदशा है। मैं पहले दिन भी ये अर्ज कर रही हूँ, जब उनसे ली गई ना खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई की सदारत और जुनैद अकबर को बनाया गया, उस दिन भी मैंने अर्ज किया था कि अगला टारगेट जो है ना पीटीआई का, या जिन लोगों ने जुनैद अकबर को सदर बनाया है खैबर पख्तूनख्वा का, पीटीआई का, तो अगला निशाना जो है वो उनकी वजारत आला है। लेकिन इमरान खान के अंदर एक खौफ है कि अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद लाने की बात की जाती है, या उन्हें अगर कहा जाता है जनाब आप इस्तीफा दे दें, तो इस्तीफा नहीं देना उन्होंने। और अगर अदम एतमाद के जरिए उन्हें हटाने की कोशिश की जाती है, तो उन्होंने अपने एक अच्छा तगड़ा ग्रुप जो है वो कायम कर रखा है, तो उन्हें अदम एतमाद के जरिए हटाना भी मुश्किल है। अगर ये ऐसी कोशिश करते हैं तो वाज़ेह तौर पे एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बन के सामने आ जाएगा। अब जो बातें हो रही हैं, बातें ये हो रही हैं, मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी वो बात कर रहे हैं। एक सहाफ़ी ने तो ये भी कह दिया जनाब टीवी चैनल पर बैठ के, 50 के करीब एमएनएस जो हैं पीटीआई के, उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं। और फिर अरशाद भट्टी साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि जनाब कि ईद के बाद पीटीआई ने तहरीक का ऐलान कर रखा है। ये भी हो सकता है कि जनाब उधर तहरीक शुरू हो और उधर इनके बड़े बड़े लीडर जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करना शुरू कर दें और अलहदगी इख्तियार कर ले पीटीआई से। इस तरह की बातें शातें हो रही हैं। तो मैंने अपने ज़राए से पता किया है कि जनाब कोई 38 के करीब जो है ना एमएनएस जो है वो राब्तों में है। एक दो ने वैसे भी हेलो हाय तो सबके साथ हो सकती है ना, यानी कि ऐसे एमएनएस जिन पे इन्हिसार किया जा सकता है या एतबार किया जा सकता है, या जिनके बारे में यह है कि उन पे होमवर्क किसी हद तक मुकम्मल हो चुका हुआ है, वो 38 है। उसमें खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी हैं, पंजाब के लोग भी हैं, और इसी तरह सवाई असम्बली में, पंजाब असम्बली में 18 के करीब बताया जा रहा है कि लोग हैं, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी कोई 8-10 के करीब लोग जो हैं जो कहते हैं कि जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में है, और मौका पड़ने पे वो भी जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो बनाने का ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि जो इनकी है ना वो फ्लोर क्रॉसिंग वाली शिक जो है, या वो जो 63A वाला मामला है कि जमात छोड़ गए, वो तो अभी तक वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बावजूद फिर एक कानून आ गया था। ये तो अभी हवा में मुअल्लक है। अभी तो खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें जो है ना वो खाली पड़ी हुई हैं। तो बहरहाल ये बताने वाले ये बता रहे हैं कि जनाब ये जो नकब उन्होंने लगानी थी और नकब लग गई हुई है। और नकब जो है वो कहते हैं जनाब काफी लंबी चौड़ी नकब है, आसानी के साथ बंदे अंदर जाएंगे और आसानी के साथ बंदे जो है बाहर आएंगे। तो इस तरह की प्लानिंग जो है वो उन्होंने की हुई थी। अब वो प्लानिंग जो है वो मुझे कामयाब होती हुई नजर आ रही है। और दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने एहतजाजी तहरीक वगैरह चलानी थी, पहले ये खबर है जनाब इमरान खान ने कहा कि जनाब ईद के बाद, ईद उल फितर के बाद सड़कें गर्म कर देंगे। वैसे ही गर्मियां का मौसम होना, लोग कहते ने सड़क वैसे ही गर्म हो जानी है। पंजाब चो बंदे कितों करने ने सी, खैबर पख्तूनख्वा ले तुसीं देख लेना 26 नवंबर ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। हुकूमत अगर सख्ती करने से तुली हुई है ना, फिर सड़कें गर्म नहीं होंगी, कुछ और ही गर्म होएगा। पर तो ये जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने ये कहा है, ज़ाहिर जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जब ये बयान उनका है ही नहीं इमरान खान का सड़कें गर्म करने वाला। वो कहते हैं जब इस हवाले से तो बड़ी सोच विचार के बाद बड़ी एहतियात के साथ हम जो है ना लाएअमल बनाएंगे, और हमारी ये कोशिश है कि एक बड़ा इत्तेहाद जो है अपोजिशन जमातों का वो बन जाए। जुनैद अकबर ने कहा जनाब अडयाला जेल के बाहर जनाब धरना दिया जाएगा, और जनाब धरने की जो आवाज़ है जो उसमें शुरा होंगे, इतनी बड़ी तादाद में होंगे जनाब, जब वो नारे लगाएंगे तो जनाब इमरान खान की बैरक तक जो है ना वो जनाब आवाज़ें जाएंगी। तो इस हवाले से भी जो अमीर नियाज़ी हैं इनके अमीर ने, उन्होंने ये कहा जनाब अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर कॉल देनी है धरने शरने की, वो तो खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं पीटीआई के जुनैद अकबर साहब, तो उनकी जो कॉल है उसकी वो अहमियत नहीं है। तो वो कहते हैं जनाब, उन्होंने तो वो कहते हैं धरना नहीं देना सिर्फ केपी वालों ने, वो तो पंजाब में है जो जेल है। वो कहते हैं जनाब ये सलमान अकरम राजा साहब ने ऐसी कोई कॉल नहीं दी, या जो बैरिस्टर गोहर हैं उन्होंने कोई कॉल नहीं दी। अच्छा, अब ये जो शोर है ना इस हद तक मच गया हुआ है कि जनाब जो मैंने नकब लगाने वाली बात कर रहा हूँ कि नकब लग गई हुई है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में हैं, और मौका पड़ने पे वो जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं। तो इस हवाले से जो बैरिस्टर गोहर हैं इनके चेयरमैन पीटीआई के, वो ये कहते हैं जनाब ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो
جو چیئرمین ہے اس نے تو یہی بیان دینا ہے، لیکن اندر کھاتے ان کے جو ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے ہیں۔ یہ میں پوری پکی اور بڑے وثوق کے ساتھ یہ خبر دے رہا ہوں کہ جو مائنس، ویسے تو کہتے ہیں نا مائنس عمران خان فارمولہ جناب اس پہ عمل ہو رہا ہے، عمران خان مائنس نہیں ہونا، جماعت مائنس ہونی ہے۔ یہ بھی سوچو نا، جی پی ٹی آئی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ ہے ہی عمران خان کا نام۔ یہ لوگ فارمولہ اپنانا ٹھیک ہے، پارلیمنٹ جی موجودہ پارلیمنٹ آ یہ 5 سال کی مدت آ اس دوران ایک فارمولہ بن جائے گا، اور عمران خان صاحب جی اتنے جو چاہتے ہیں آپ کے پارلیمنٹ کے اندر کوئی شور شرابہ ہو گئی یا پارلیمنٹ کے اندر اپنی مرضی منوا سکن، وہ نہیں ہوئے گا۔ لیکن پی ٹی آئی جی یہ مائنس ہوئے گی، یہ فارمولہ بلاک والے مائنس ہونے ہیں، عمران خان مائنس نہیں ہونا۔ عمران خان کا دوسرا نام پی ٹی آئی ہے، اگر عمران ہے تو پی ٹی آئی بھی ہے۔ یہ فارمر بلاک جب گروپ شروپ جو بھی ہے بنتے رہے۔ عمران خان والی جماعت جی عمران خان والی جماعت کی میں گل کریں، جہے وہ ووٹر نے، جہے وہ مقلد نے، اگر کہ وہ اکثریت اندھے مقلدین دی ہے، لیکن وہ عمران خان کے نال ہی نے۔ جہے لوگ بیٹھے نے اسمبلیاں دے وچ، وہ کسی دی بہت سارے ایسے نے خود کہتے ہیں ساری اوقات نہیں سی اسمبلی پہنچنے کی، اسی پہنچے ہیں تو عمران خان کی وجہ سے پہنچتے ہیں۔ اور یہ خبر جو ہے یہ درست ہے، جناب اندر جو ہے وہ کوئی فارمر بلاک جو ہے اس کی تیاریاں مکمل ہیں، کسی وقت بھی وہ جناب فارمر بلاک جو ہے وہ متحرک ہو سکتے ہیں، یا ان کو فعال کیا جا سکتا ہے یا متحرک کیا جا سکتا ہے، جنہیں ہدایت کی جا سکتی ہے بھی پیجو بھی نکلے ہو باہر۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ مارنگ بلوچ جنہیں نظر بند کیا گیا ہے 1 ماہ کے لیے، وہ جیل میں ہو گئے ہیں جناب بیمار۔ یہ خبر باہر کیسے آئی ہے؟ یہ جناب ان کی بہن ہے مارنگ بلوچ کی، نادیہ بلوچ، وہ ملاقات کر کے آئی ہیں کل یعنی 27 مارچ کو۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ کو اختر مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے یا ری پوسٹ کیا ہے۔ اب نادیہ بلوچ صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ میں اور میری بہن اقرا جو ہیں یہ ملاقات کے لیے گئی تھی، اپنی بہن سے ملاقات کے لیے، لیکن اقرا کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی، میری 2 منٹ کے لیے ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ۔ اور وہ کہتے ہیں 3 دن سے وہ بیمار ہیں، مناسب ادویات جو ہیں وہ نہیں دی جا رہی، نفسیاتی دباؤ کا شکار ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں پوری رات جو ہے نا انہیں وومٹنگ ہوتی رہی ہے، الٹیاں آتی رہی ہیں، اور پھر صبح کے وقت وہ کہتے ہیں 27 تاریخ کی صبح وہ کہتے ہیں جناب ڈاکٹر کو بلایا گیا، اور وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے، جو میری بہن ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جناب میری نگرانی کے لیے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور مناسب جو ہے خوراک نہیں دی جا رہی، جو بیڈ ہے سونے کے لیے وہ بھی مناسب نہیں ہے، اور جو سیاسی قیدیوں کے رائٹس ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں، وہ مجھے نہیں دیے جا رہے۔ اور وہ کہتی ہیں نادیہ بلوچ کے کوئٹہ میں انٹرنیٹ بند ہے، اس لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، یعنی سوشل میڈیا پہ آگاہ نہیں کر سکتے جناب میری بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اندر۔ تو اس کو پھر نا ری ٹویٹ کیا ہوا ہے اختر مینگل صاحب نے، اور اختر مینگل صاحب نے اعلان کر رکھا ہے جناب کہ آج 28 مارچ کو انہوں نے جو خواتین گرفتار ہوئی ہیں، یعنی مہرنگ بلوچ ان کے ساتھ دیگر خواتین بھی جو ہیں گرفتار ہوئی ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جناب یہ کوئی پرامن لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر جو بی ایل اے کے دہشت گرد جو مارے گئے تھے ایکسپریس حملہ والے معاملے میں، تو وہ جناب ان کی لاشیں بھی پڑی، 5 لاشیں جو ہیں یہ ہسپتال سے زبردستی جو ہے یہ اٹھا کے لے گئے، چھین کے لے گئے۔ تو بہرحال یہ جو اختر مینگل صاحب ہیں انہوں نے کہا جناب یہ ہماری بیٹیاں ہیں، تو جناب یہ لاوارث نہیں ہے، تو ان کے لیے جناب ہم جو ہے لانگ مارچ کریں گے۔ اب انہوں نے رات گئے نا ایکس اسپیس ہوتا ہے وہاں جو ڈسکشن ہے وہ بھی ہوئی ہے، تو اس میں محسن داوڑ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے جناب بالکل جناب انڈوس کر دیا انہوں نے، اور پھر سندھ یونائٹڈ پارٹی جو ہے انہوں نے بھی یہ کہا جناب ہم بھی دھرنے میں وہ لانگ مارچ میں شریک ہوں گے۔ اچھا اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں یہ وہ صاحب ہیں جو آئین پاکستان کو مانتے ہیں۔ وہاں دو طرح کے قوم پرست ہیں نا، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، دہشت گرد ہیں، کل عدم ہیں۔ ایون یہ کہ جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے اس کو پاکستانی قوموں نے بھی کل عدم کیا ہوا ہے، اور امریکہ جو ہے اسے دہشت گرد ڈکلیئر کر چکا ہوا ہے، اور دیگر جو تنظیمیں جو بندوق اٹھا کے جناب اپنے حقوق مانگ رہی ہیں وہ تمام تنظیمیں جو ہیں وہ دہشت گرد ڈکلیئر جو ہو چکی ہوئی ہیں پاکستان کی سطح پہ اور عالمی سطح پہ۔ بہرحال اور دوسری طرف
یہ لوگ ہیں جناب آئین پاکستان کے اندر، اختر مینگل صاحب جیسے جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں جناب ہم آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے مساوی حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے۔ محمود عسکری صاحب بھی کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں بھی کرتے ہیں، کچھ اور باتیں بھی، وہ باتیں بھی کرتے ہیں جو دہشت گردوں کے مطالبات ہیں اس سے ملتی جلتی باتیں بھی یہ کرتے ہیں، اور اسمبلی کے فلور پہ کرتے ہیں۔ پھر جناب بڑی فیملی آ گئی، گزنجو آ گئی۔ اچھا، اب یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو اختر مینگل صاحب ہیں، ان کے بھائی جو ہیں جوید مینگل صاحب، وہ جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے، حریت پسند تنظیم جس کو وہ کہتے ہیں، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ملک سے باہر بیٹھ کے، اور اختر مینگل صاحب آئین کے اندر رہ کے بات کر رہے ہیں۔ یہ جو خاتون ہیں جو گرفتار ہوئی ہیں، یہ ان کے جو کیا نام ہے اس کا، مارن بلوچ، ان کے والد صاحب جو ہیں، بعد میں یہ پتا چلا جناب وہ BLA کے جناب مارن بلوچ، ان کے والد صاحب کے بارے میں بعد میں یہ پتا چلا، پہلے وہ لاپتہ تھے، بعد میں یہ پتا چلا جناب وہ تو BLA کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ایک کمانڈر کے طور پہ کام کر رہے تھے ان کے ساتھ۔ تصویریں بھی میں نے بھی تصویر دکھائی تھی، اسلحہ اٹھایا ہوا انہوں نے۔ اور اسی طرح جو خیر بخش مری صاحب تھے، وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے، آئین کی بات کرتے تھے، آئین کو تسلیم کرتے تھے، اور ان کے جو بچے ہیں ہرویار مری وغیرہ، وہ جو BLA کا ایک ونگ ہے، ایک دھڑا ہے، اس کے سربراہ ہیں۔ مجھے کبھی کبھی یہ شک پڑتا ہے کہ یہ جو حالات بلوچستان میں خراب ہوئے ہیں نا، وہ جو رجیم چینج والے تھے، جو ایک نیا تجربہ کر رہے تھے، عمران خان کو جو لائے تھے، باجوہ صاحب جیسے لوگ، ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا ہاتھ ہے اس میں، مجھے شک پڑتا ہے۔ اب دیکھیں جی، عبد المالک بلوچ صاحب جو ہیں، جب یہ 2013 کے الیکشن کے بعد حکومت بنی تھی نواز شریف کی، اور بلوچستان میں ان کا جو نیشنل پارٹی ہے عبد المالک بلوچ والی، اس کے ساتھ ان کا اتحاد ہو گیا تھا، اور یہ طے ہوا تھا جناب 2.5 سال عبد المالک بلوچ صاحب جو ہیں یہ وزارت اعلیٰ کریں گے، اور اگلے 2.5 سال جو ہے وہ نون لیگ جو ہے اس کی حکومت ہوگی بلوچستان میں۔ تو عبد المالک بلوچ صاحب متعدد بار یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ مجھے نواز شریف نے کہا تھا جناب یہ جو لوگ ہیں لاپتہ لوگوں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، یا پھر جو دہشت گرد ہیں ان کو انگیج کریں، ان کے ساتھ بات کریں، وہ کہا جناب میرے ان کے ساتھ تقریباً معاملات طے پا گئے تھے، یہ ایک ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن باجوہ صاحب جو ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسری طرف یہ جو اختر مینگل صاحب ہیں، یہ جب عمران خان کے ساتھ ان کا اتحاد ہوا تھا تو ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ یہ جو لاپتہ لوگ ہیں نا، ان کا کیس ٹو کیس اس کو دیکھیں گے، ہر ایک کیس کو جو ہے اس کا جائزہ لیں گے، پھر یہ دیکھیں گے کون سے لوگ جو ہیں وہ حقیقی معنوں میں لاپتہ ہیں، اور جو لاپتہ لوگ ہیں کیا ان کے دہشت گردوں کے ساتھ رابطے یا تانے بانے کو ملتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو لاپتہ کی لسٹ میں ہیں لیکن اصل میں وہ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں BLA کے ساتھ۔ تو اب یہ والے جو ہیں جو لاپتہ افراد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جناب جو لاپتہ افراد ہیں نا، جب یہ آپریشن کرتے ہیں کوئی اس طرح جیسے جعفر ایکسپریس والا آپریشن ہوا ہے، تو جناب یہ 2-4 بندے جو ان کے پاس پہلے سے ہوتے ہیں لاپتہ، جن کو ہم کہتے ہیں کہ جناب ان کو بھی وہاں گرا جاتے ہیں۔ لیکن یار یہ جو ایران میں حملہ ہوا تھا، پاکستان میں انہوں نے ایک میزائل داغا تھا نا، اس کے جواب میں ہم نے جو یہ بلوچستان لبریشن آرمی کے کیمپ شیمپ لگے ہوئے تھے وہاں ایران کی طرف، تو وہاں ہم نے حملہ کیا تھا، تو وہاں جو مارے گئے تھے دہشت گرد، ان میں لاپتہ لوگ بھی تھے، جن کے لیے یہ مہرنگ بلوچ اسلام آباد میں دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی تھی، تصویریں اٹھا کے بیٹھی ہوئی تھی، ان کی تصویریں ایران سے نکل رہی تھیں، ان کی میتیں، ڈیڈ باڈیز۔ اچھا بہرحال یہ ایک ایشو ہے۔ اچھا، عبد القدوس وزنجو صاحب کے بارے میں ایک صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جناب وہ 2 دن سوئے رہتے تھے، اور ٹیلی فون پہ بھی اویلیبل نہیں ہوتے تھے۔ یہ باپ والوں کا عمران خان کے ساتھ PTI کے ساتھ اتحاد تھا نا، آپ کے علم میں ہے، بعد میں وہ ان کے ساتھ ہی مل گئے تھے نا جا کے۔ اچھا بہرحال یہ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو بلوچ رہنما جسے ہم جناب اعتزال پسند کہہ لیں، یا جو آئین پاکستان کو تسلیم کرنے والے ہیں لیکن بلوچستان کے حقوق کی بات بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد بھی کر رہے ہیں، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو لاپتہ افراد ہیں، جیسے اختر مینگل اور PTI کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جناب کیس ٹو کیس اس کا جائزہ لیا جائے گا، یا پھر جو دہشت گرد پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے جیسے جوید مینگل کی میں بات کر رہا ہوں کہ اختر مینگل کے بھائی ہیں،
تو کیا ان کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ یہ جناب ان کو ٹیبل پہ لا سکیں؟ اگر تو ان کا اثر و رسوخ ہے پھر تو جناب ان کو ڈیل ملنی چاہیے کہ ٹھیک ہے جناب آپ اپنی کوشش کر کے دیکھ لیں، اگر معاملات سدھرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر ان کا اثر و رسوخ ہی نہیں ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے جناب یہ جو لاپتہ لوگوں والے لوگ ہیں ان سے بات کی جاتی ہے، یہ مذمت بھی نہیں کرتے پی ایل اے کی جو دہشت گردی کاروائی ہے اس کی، جب ان سے کہا جاتا ہے جب ان کو سمجھائیں تو یہ کہتے ہیں جناب ہمارے تو ان کے ساتھ رابطے ہی نہیں ہے، ہمارے تو وہ کہنے میں نہیں ہے. تو پھر آپ ان کی سہولت کاری کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو کر رہے ہیں آپ، یہ تو سہولت کاری ہے ان کی. کل حکومت پاکستان جو ترجمان ہے وزارت خارجہ کے، انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ تو سہولت کاری کر رہے ہیں ان کی. یہ ہے بھی سہولت کاری. ہمارے بلوچ صاحبہ جو کر رہی ہیں وہ سہولت کاری نہیں تو اور کیا ہے. جو تصویریں لے کے بیٹھی ہوتی ہیں وہ پہاڑوں میں چڑھے ہوئے لوگ ہیں، اور جب وہ مارے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جناب یہ تو انہوں نے اپنے طور پر جناب ان کی ایک کسٹڈی میں تھے تو انہوں نے وہاں لا کے جناب ان کی لاشیں کرا دی ہیں، پھینک دی ہیں. اچھا بلوچستان کے جو سردار یا نواب ہیں نا، ان کو ڈیل دینے کی میں بات کر رہا ہوں. میں اختر مینگل صاحب نے 12 مارچ پہ ٹویٹ کیا جس میں وہ کہتے ہیں جناب بلوچستان میں کسی بھی جگہ حکومت کی ریٹ نہیں ہے، کہانی ختم ہو گئی ہے. پہلے بھی میں نے کہا تھا، جو پہلے تھے ان کو بھی کہا تھا، جو آج ہیں ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں. اچھا ان کے خلاف تو کاروائی ہوئی نہیں، لیکن ان کا جو ٹویٹ ہے وہ ایک جرنلسٹ ہے وحید مراد، انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. ایف آئی آر میں جو ری ٹویٹ کیا ہے یہ بھی ان کے اوپر الزام ہے کہ ملک کے استحکام کے خلاف جو ہے وہ جو ٹویٹ ہو رہے ہیں ان میں وہ بھی شامل ہے. تو بھائی اختر مینگل صاحب کو پکڑے نا جنہوں نے ٹویٹ کیا ہے. وہ تو ایک لیڈر ہے جناب، ایک جماعت کے سربراہ ہے، وزیر اعلیٰ رہے ہوئے ہیں بلوچستان کے، تو ان کا ٹویٹ دیکھا اس نے ری ٹویٹ کر دیا. اختر مینگل صاحب کو پکڑے نا. اگر اختر مینگل صاحب کو ڈھیل دینی ہے تو پھر باقیوں کو بھی ڈھیل دیں. اور اگر ڈھیل اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ دہشت گردوں کو ہتھیار پھینکنے میں مجبور کر دیں گے یا پھر لاپتہ افراد والا جو معاملہ ہے جو احتجاج وغیرہ ہو رہے ہیں ان لوگوں کو ٹیبل پہ لے آئیں گے، اس پوزیشن میں مجھے نظر نہیں ہے. اگر ہیں بھی نا وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. بہت سارے بحث مباحثوں کے بعد جو پروپوزیشن بنتی ہے اس حوالے سے وہ یہی ہے کہ اگر یہ سردار اور نواب جو ہیں بلوچستان کے جو کہتے ہیں جب ہم آئین پاکستان کو مانتے ہیں، اسمبلیوں میں بھی آتے ہیں، الیکشن بھی لڑتے ہیں، وزارتیں بھی لے لیتے ہیں، وہ ان لوگوں کو ٹیبل پہ لانے کی یا ان پہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں یا وہ انہوں کی گل منتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تینوں ٹل دے دیو. اگر انہوں کی وہ گل ہی نہیں منتے جہے انتشاری نے انہوں لیڈراں دی، یا یہ لیڈر انہوں تو اپنی گل منوا ہی نہیں رہے یا منوا پا نہیں رہے، پھر تو یہ سہولت کاری ہوئے نا. یہ سارے پہلو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا ریاست کو. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.